الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال في مكان آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا بے پناہ انعام ہے ہم گناہگار بندوں پر کہ گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں مواقع دیتے رہتے ہیں، اور یہ مواقع دینا ہمارے تئیں اللہ رب العزت کی محبت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ ہم کو چاہتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہزار گناہوں کے باوجود بھی ہمیں مواقع عطا کرتے رہتے ہیں، اور ان موقعوں میں سے ایک بہت ہی اچھا موقع آج یہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں، اس مسجد میں آ کے بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو کیا ہم آ سکتے تھے؟ تو یہ ذرا سوچیے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ ہمیں اس قسم کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ ایک بڑا موقع اللہ نے ابھی ہمیں عطا کیا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ، وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں اللہ نے جس کے روزوں کو فرض کر کے ہمیں تقوی کے حصول کے لیے ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دیا تھا، اور روزوں کے مقصد کو تقوی کا حصول بتایا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ابھی ہفتہ عشرہ ہوا ہے، رمضان گزرا ہے، ہم ذرا سا جائزہ لے لیں کہ کیا 30 دنوں کے روزوں کے بعد تقوی کی کچھ بو باس ہمارے اندر آئی یا نہیں، تقوی کی کوئی صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں، ہمارا مزاج کچھ بدلا ہے یا نہیں، یا ہم وہی شعبان والے آج شوال میں بھی ویسے ہی جیسے ہم شعبان میں رہا کرتے تھے ویسے ہی شوال میں ذرا کچھ فرق نہیں پڑا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایسی بات ہے اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
ایسے ہمارے معاملات نہ ہوں، ایسے ہمارے معاملات نہ ہوں، اس لیے کہ جہاں روزوں کے ثواب اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اجاگر کیا، کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن آدمی کہتے ارے یہ تو میرا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو آپ اس سے روزوں کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور اس خوشخبری اور بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے، ایک حساس مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد تمہاری امت میں سے ذرا سنیے گا اور دل کے کان سے سنیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے۔ کہا کہ محمد تمہاری امت کے لوگوں کو رمضان ملے اور اس رمضان کے مہینے میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے دور فرمائیں، اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ اے محمد کہو آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ ذرا حضرت جبرائیل کہ یہ ان حضرات کے لیے بد دعا جو اس رمضان کے مبارک مہینے سے کچھ فیض حاصل نہیں کر سکے، ان کی بد دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اگر ہماری صورتحال وہی شوال میں وہی شعبان والی ہے اور ان رمضان کے روزوں نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، ہم ویسے ہی ویسے ہی رہ گئے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے رکھے ضرور ہیں، ہم نے سحری کھائی ہے، ہم نے افطار بھی کیا ہے، لیکن اگر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب کہ ہم نے محض وقت گزارا ہے، ہم نے محض وقت گزارا ہے۔ اس وقت گزاری کو اتنی آسانی سے مت لیجیے گا کہ اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا شامل ہے کہ جو شخص اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت روزانہ اپنے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتے تھے، اگر اپنا نام ان خوش نصیبوں میں لکھوا نہیں سکا، اپنی مغفرت کروا نہیں سکا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے دور کر۔ ذرا ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے ہمارے شب و روز پر، ہمارے روز مرہ کے حالات پر، ہمارے پل پل اور لمحے لمحے کے معاملات پر کہ کیا یہ رمضان ہمارے اندر کوئی تبدیلی لے کر آیا ہے یا نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بدنصیب شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں ان روزوں کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تو اللہ کی محبت ہی تو ہے جو اس بدنصیب کو بھی اس مجلس میں لے کر آئی ہے، اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، وقت موجود ہے، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی میری راہ پر آ جاؤ۔ اور اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور ایک دوسری آیت اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا چاہیے، ایفائے عہد ہونا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں، رمضان کا چاند طلوع ہوا اور ہم مسجدوں میں آ گئے،
وقت سے پہلے ہم مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا. انفاق فی سبیل اللہ کی ایک عادت ہمارے اندر آئی اور ہم اپنی بہت ساری خراب عادتوں سے جس کے ہم عادی تھے اس سے ہم نے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی. ایک ذرا کسی کی غیبت کے لیے زبان ہلتی اور فوراً زبان لڑکھڑانے لگتی کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں. ایک ذرا تھوڑا کسی معاملے میں کچھ ادھر ادھر کی بات زبان پر آتے آتے رک جاتی تھی کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں. یہ وہ عہد ہے جو ہم نے 30 دنوں میں اللہ سے کیا ہے کہ اللہ ہم ہی نے تو راتوں کو رو رو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ جو ہوا یا اللہ اسے معاف کر دے. ہم نے مانگی ہے دعائیں اور ان دعاؤں میں یہ جملے بھی تو رہتے تھے کہ اللہ جو ہوا ہوا اب نہیں ہوگا. مانگا ہے ہم نے دعائیں. یہ جو اب نہیں ہوگا اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا کا جو عہد اور جو ایگریمنٹ ہم نے اللہ سے کیا کہ اللہ اب ایسا نہیں کریں گے, اس عہد کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عہد کی پاسداری کرو, ایگریمنٹ کی پاسداری کرو. زندگی کے سارے معاملات میں, وہ معاملات جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں, ان معاملات میں بھی ایگریمنٹ کی پابندی کرو. وہ معاملات جو آپ کے اور بندے اور بندے کے درمیان کے ہیں, اور اس میں جو ایگریمنٹ کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ایسا کر دوں گا, آپ پر فرض ہے کہ اس وعدے کو پورا کیجیے. کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اور میں 1 ہفتے بعد لوٹا دوں گا, 1 ہفتے بعد آپ کو لوٹا دینا ہے. کسی سے آپ نے کچھ سودا طے کیا ہے اور ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کی پاسداری آپ کا دینی فریضہ ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. جس طریقے سے دنیاوی معاملات کے یہ سارے ایگریمنٹ کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے, اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم جو اپنے آپ کو منہج والا کہتے ہیں, ہم جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کہتے ہیں, ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بات نہ جانتے ہیں, نہ کہتے ہیں, نہ سنتے ہیں, تو یہ جو ایگریمنٹ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ اپنی زندگی کے پل پل میں ہم یہ دیکھیں کہ اس ایگریمنٹ کی پاسداری ہو رہی یا نہیں, اس ایگریمنٹ کی پاسداری ہو رہی یا نہیں. عمومی بات ہے, ایک عام جائزہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہی بیٹھا بیٹھا اپنا جائزہ لے لے کہ جب بھی بڑی مزاج بڑا دیندارانہ ہے, طبیعت کے اندر دین کا غلبہ ہے, لیکن جب بات اپنی مصلحت تک آتی ہے تو دین ایک طرف رہ جاتا ہے اور مصلحت غالب آ جاتی ہے. ہمیں سے ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے لے. ہر ایک شخص ایک ذرا سا انا کا مسئلہ آیا, چاہے وہ دینی معاملات ہوں, چاہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہوں, کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, اگر وہ معاملہ جب تک ہمارے مزاج سے نہیں ٹکرا رہا ہے تب تک تو بہت اچھے سے چلتا رہتا ہے, لیکن جہاں مزاج سے ٹکرا گیا, اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے نا, جانتے ہیں نا. ایک فلاں اس بھائی سے کسی مسئلے پہ تو میں ہو گئی, بات چیت بند ہے, بند ہے نا. کیوں؟ انا غالب آ گئی, اللہ کے حکم پر انا غالب آ گئی. منہج ہمارے قرآن و حدیث کے بہت سارے مسائل جو ہماری زندگی میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے لین دین میں, ہماری معاشرتی زندگی میں, ہماری بھائی چارگی میں, ہماری رشتہ داریوں میں, ہمارے دوست و احباب میں, منہج اور قرآن و حدیث کی بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں ہمارا مزاج ایک ذرا ٹکرا جاتا ہے, اور جہاں مزاج ٹکرا جاتا ہے وہاں مزاج غالب رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے
ہم میں سے ہر ایک شخص خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو عام طور پر یہ ماحول پایا جاتا ہے. اسی مسئلے کو اللہ رب العزت نے اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ہم نے جب کہا رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کو ہم نے سینے سے لگائے رکھا نا, قرآن کی تلاوتیں ہم نے کی ہے نا. قرآن کو سینے سے لگانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو منہج حیات اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں, یہی تو مطلب تھا. اب رمضان گزر جانے کے بعد اگر اس پابندی سے ہم باہر نکل رہے ہیں, ہم پھر اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے, ہم رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے جو عہد کیا تھا وہ عہد ہم توڑ رہے ہیں, اس عہد سے ہم باہر نکل رہے ہیں. اگر رمضان کے مہینوں میں ہم 5 وقت نمازوں کے عادی تھے تو یہ ایک ہمارا عملی ایگریمنٹ تھا کہ اللہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, جو تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کے مطابق ہم وقت پر مسجد میں آ کے نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں. لیکن شوال کا چاند نظر آیا اور یہ پابندی ختم ہو گئی. آپ ذرا دیکھیے, اور جو لوگ سن رہے ہیں میری بات, عید کے دن کتنے لوگوں نے عید سے ایک دن قبل فجر کی جماعت میں جو شریک ہوئے, کیا وہ عید کے دن بھی شریک ہوئے؟ کیا وہ عید کے دن بھی شریک ہوئے؟ کیوں میرے بھائیوں؟ کیا ہمارا رب رمضان کا رب ہے؟ شوال میں کوئی دوسرا رب ہے ہمارا؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کیا؟ تو جس رب کی عبادت رمضان میں ہمارے اوپر فرض تھی, اس رب کی عبادت تو حتی یاتیک الیقین, جب تک موت نہ آ جائے تب تک اس رب کی عبادت ہمارے اوپر ہے نا, اسی پابندی کے ساتھ, اسی نظام کے ساتھ, اسی وقت کے اہتمام کے ساتھ. یہ ہے نا. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کا یہ جو دوسرا حکم ہے اوفوا بالعقود, ایگریمنٹ کی پاسداری کرو, ہم اس کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, یہ جو ایگریمنٹ ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. قیامت آئے گی نا, یقین ہے نا, قیامت آئے گی. اور قرآن مجید کا ہر حرف سچا ہے, قرآن مجید کا ہر حرف سچا ہے. قرآن کا یہ فرمان ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, اٹھا کے دیکھیے, ان العہد کان مسئولا. اس ایگریمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے بھائیوں, پوچھا جائے گا تو جواب دینے کی طاقت ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے حضور یوں روبرو کھڑے ہونا ہے. ومن خاف مقام ربہ جنتان, اسی کھڑے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہری جنت لکھ رکھی ہے. اس کھڑے ہونے کے درمیان میں آپ کو بتا دوں کوئی ترجمان بھی نہیں رہے گا, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا, ہم ہوں گے اور اللہ رب العزت کی ذات ہوگی. یہ اگر آپ سوچئے, جب ہمارا پورا کا پورا نام اعمال پیش کیا جائے گا اور اس میں یہ آئے گا کہ رمضان کے 30 دن تو تم بڑے اچھے تھے, عید کے دن جو تم نے فجر کی نماز چھوڑی, یہ ریزن کیا تھا, سبب کیا تھا, پوچھا جائے گا نا. جواب ہے ہمارے پاس, جواب ہے. اور یہ تو میں نے بہت ایک عام سی بات کہی ہے. آپ ہمارے معاشرے کے ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے, میں کیا کیا چیزیں گناؤں. ہم میں سے ہر شخص اللہ نے اسے احساس دیا ہے, اللہ نے اسے دل و دماغ کی نعمت عطا کی ہے, اور دل و دماغ کی نعمت اللہ نے احسان جتایا ہے اس نعمت پر کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص سوچ سمجھ سکتا ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں
میں جو دین کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں، میں جو دین کو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہوں، میں نے جو عہد کیا ہے، جو میں بہت بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا آدمی ہوں، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مکمل طور پر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان العہد کان مسئولا، یہ جو ہم دعوے داری کر رہے ہیں، کل جب یوں آمنے سامنے اللہ کے حضور، ذرا تصور کیجئے، آنکھیں بھر آتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے میں ہم ہوں گے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، پوری زندگی کی فلم چلتی رہے گی۔ ان سب کے باوجود میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج یہ بلائے ہیں نا، اللہ ہی نے بلایا ہے، اللہ موقع نہیں دیتے تو ہم نہیں آ پاتے نا، اللہ نہ چاہتے تو نہیں آتے۔ چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم کو اس جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے نکال لینا چاہتے ہیں، اس لیے آنکھ بند ہونے سے پیشتر ہمیں یہ مواقع اللہ دے رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا موقع دیا، رمضان کے بعد یہ جو ست من شوال، رمضان کے شوال کے 6 روزے، شوال کے ان 6 روزوں کی جو فضیلت آئی ہے، یہ محض اس لیے آئی ہے کہ یہ رمضان میں ہم سے جو کچھ بھول چوک ہو گئی ہے، روزوں کے بارے میں کچھ بھی تھوڑا بہت یہ ہوا ہے، تو اس کا بھی وہ بھی صاف ستھرا ہو جائے، اور رمضان کی یہ روزے بہت ہی اچھی حالت میں اللہ کے حضور پیش کیے جا سکیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو 8-10 روز گزرے ہیں شوال کے یہ 6 روزے، ضروری نہیں ہے کہ عید بعد آپ متواتر رکھیں، آپ کے پاس وقت ہے، اور شریعت اتنی پیاری شریعت، اللہ رب العزت کا اس بات پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کتنی پیاری شریعت دی ہے۔ اس شریعت نے ہمارے آرام کے لیے، ہماری سہولت کے لیے سوموار اور جمعرات کے روزے اور ستم من شوال کے یہ 6 روزوں کو آپ کلب کر کے ایک ساتھ باہم جوڑ کر دونوں کی نیت کر کے رکھ سکتے ہیں، ایک پنتھ 2 کاج۔ آپ کو جمعرات کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ عادت کا ابھی بیٹھے بیٹھے طے کر لیجئے کہ اگر نہیں کیا ہے تو ابھی باقی ہم رکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت ہوتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں یہ مواقع اللہ جو عطا کرتے ہیں، ان مواقع سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں۔ نماز کی پابندی سب سے بڑی چیز، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک عام چیز جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے، آج جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں، بات اگر چھیڑ دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اور مجھے تاکید کی گئی ہے کہ 1:30 بجے تک کا خطبہ ہے۔ اشارتاً کہتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے جو ہم مسلمانوں کو اللہ نے جب منتخب کیا اور جب ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا، کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ برائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں ایک شخص آیا، اس نے یوں کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ کو ذرا احساس ہوا، نماز کے بعد اس کا نہیں، ارے میرے بھائی یوں رفع دین نہیں کیا جاتا ہے، رفع دین ایسے کیا جاتا ہے۔ ایک بھلائی کا کام آپ نے کیا نا، ایک اپنے بھائی کو ایک غلطی سے بچا لیا۔ باہر نکلے، ایک شخص بیڑی پی رہا ہے، پڑھ لی، ارے میرے بھائی کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، ایک منکر کام سے آپ نے روک دیا نا۔ یہ جب تک امت یہ کرتی رہی، امت نے حد اقلیم پر شہنشاہی کی، اور جس وقت سے امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے روگردانی کی، تو میں آپ کو کہتا چلوں
اور سنیے، اور آپ کا مشاہدہ ہے، ابھی 27ویں شب میں حرم کے اندر 30 لاکھ حرم سے 3.5 کلومیٹر دور تک صفیں لگی ہوئی تھی. حرم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حرم کے باہر 3.5 کلومیٹر دور تک صفیں لگی ہوئی تھی. اتنا بڑا مجمع دعائیں کر رہا ہے امت کی ذبوحالی پر، امت کی پریشانی پر، غزہ کے بدنصیبوں پر، غزہ کی صورتحال پر. 28ویں رمضان کو کچھ فرق نظر آیا؟ کسی کو کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں یا اللہ اتنے مبارک ماحول میں یہ جو دعائیں ہو رہی ہیں اس کا اثر کیوں نہیں آتا، اس کا اثر کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. ابو داؤد کی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو گے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان الفاظ کی شدت کو سمجھتے ہیں کہ لام تاکید شروع میں بھی ہے اور نون تاکید آخر میں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم بہت ہی شدت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو گے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دیں گے، اور پھر تمہارے اچھے اور نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی میرے بھائیوں. یہ امت کی جو پستی میں ہم آج پڑے ہوئے ہیں محض اس لیے کہ ہمارے ٹھیک بازو میں ایک شخص بیڑی پی رہا ہے، ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، ہم نہیں روک پائے. اذان ہو گئی چلے آتے ہیں، گھر سے باپ اٹھ کے چلا آتا ہے بیٹے کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ نماز کا حکم دینا امر بالمعروف ہے نا، یہ معاشرتی برائیوں سے روکنا نہیں عن المنکر ہے نا. اس کے لیے کسی پاور کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت ہے کیا؟ یہ آپ کا اپنا فریضہ ہے نا. اس فریضے کو اگر آج ہم یہاں بیٹھے جیسے ابھی ستم من شوال میں نے دیکھا کہ مجمع میں سے لوگوں کی گردنیں ہلی ہیں، اگر ہم یہ بھی طے کر لیں کہ اگر ہم کو کوئی ہوگا کیا، اگر کسی شخص کو جو کچھ خراب کر رہا ہے، معاشرتی جو برائیاں اس کا شکار ہے، آپ ارے بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے یہ جو آپ کا عمل ہے نا تھوڑا سا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اتنا کہنا وہ مارے گا کیا؟ کچھ نہیں جائے ہوگا نا. آپ اپنے ایک فریضے سے اللہ کے نزدیک اس جواب دہی سے آپ آزاد ہو گئے. یہ اگر ہم آج فرض کر لیں، اب جانے دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عامت الناس میں یہ کام کیجئے، اپنے گھر سے تو شروع کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تو شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تو شروع کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی اس مبارک مجلس میں عہد کیجئے کہ ہم آج سے اگر کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں تو اسے محبت سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور کسی اچھائی میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو اس اچھائی کو کرنے کا حکم دیں گے. اور یہی بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کا تقاضا ہے کہ اللہ سے جو عہد ہم نے کیا ہے اس عہد کی ہم پابندی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام منہیات کو جس کو اللہ رب العزت نے منع کر رکھا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.